بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 279واں دن 9 شوال المکرم۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ حضرت ام فضل بنت حارث رضی اللہ عنہا۔ ام فضل بنت حارث رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بیوی، ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی بہن اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی خالہ تھی۔ ان کا نام لبابہ تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ان کے بعد حضرت ام فضل رضی اللہ عنہ مسلمان ہونے والی دوسری خوش نصیب صحابیہ ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ شعب ابی طالب میں قید و بند کی مشقت برداشت کی اور قید ہی کی حالت میں عبداللہ بن عباس پیدا ہوئے۔ جب مکہ کے مشرک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہے تھے اس وقت ام فضل آپ کا ساتھ دیا کرتی تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد ہجرت کر کے ان کے ساتھ مدینہ آ گئی۔ ام فضل بڑی عبادت گزار تھی، کثرت سے نماز پڑھتی اور روزے رکھتی، خاص طور سے پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیریت دریافت کرنے کے لیے ان کے گھر تشریف لے جاتے اور کبھی وہاں قیلولہ بھی فرماتے۔ حضرت ام فضل رضی اللہ عنہ کا انتقال حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں ہوا۔ نماز جنازہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ نمبر 2 اللہ کی قدرت۔ جگنوں میں اللہ کی نشانی۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں مختلف قسم کے جاندار بنائے ہیں اور ہر جاندار کی خاصیت الگ الگ ہے۔ ہم اگر اپنی طاقت سے ایک چھوٹا سا بلب بھی جلانا چاہیں تو بغیر بجلی کے نہیں جلا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی قدرت سے ایک چھوٹا سا کیڑا جگنو بنایا جو اپنے اندر روشنی لے کر چلتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کا ایک زبردست کرشمہ ہے۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، وراثت میں لڑکی کا حصہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری اولاد کے حق میں حکم دیتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے۔ فائدہ، والدین کی وراثت میں لڑکے کے 2 حصے اور لڑکی کا 1 حصہ ہوتا ہے جس کا ادا کرنا فرض ہے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، استنجا کے بعد وضو کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے نکلتے تو وضو فرماتے۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت۔ کون سی دعا افضل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کون سی دعا افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا اپنے لیے دعا کرنا۔ لہذا لوگوں کے سامنے اپنی ضرورتیں بتانے کے بجائے اللہ تعالیٰ ہی سے اپنی ضرورتوں کا سوال کرنا چاہیے۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں، دکھاوے کے لیے کپڑا پہننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شہرت کے لیے دنیا میں کپڑے پہنے گا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن رسوائی کے کپڑے پہنائے گا اور پھر اس میں آگ بھڑکائے گا۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں، دنیاوی خواہشوں کو پورا کرنے کا انجام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا میں اپنی خواہشوں کو پورا کرتا ہے وہ آخرت میں اپنی خواہشات کے پورا کرنے سے محروم ہوتا ہے۔ فائدہ، اپنی تمام چاہتوں کو اسی دنیا میں پوری کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے ورنہ آخرت میں محروم ہو جائے گا۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں، اہل جنت کی نعمتیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پرہیزگاروں کے لیے آخرت میں اچھا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن کے دروازے لوگوں کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے، وہ ان باغوں میں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں جنت کے خادموں سے بہت سے میوے اور پینے کی چیزیں منگائیں گے اور ان لوگوں کے پاس نیچی نظروں والی ہم عمر حوریں ہوں گی۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج، زخم وغیرہ کا علاج۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اگر کسی کو کوئی زخم ہو جاتا یا دانہ نکل آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوک کے ساتھ مٹی کو انگلی میں لگاتے اور زخم کی جگہ رکھتے اور یہ دعا پڑھتے بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعضنا یشفى به سقیمنا باذن ربنا۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے ہماری زمین کی مٹی ہم میں سے کسی کے تھوک کے ساتھ ملی ہوئی
لگاتا ہوں تاکہ ہمارے رب کے حکم سے ہمارا مریض اچھا ہو جائے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، سچی بات یہ ہے کہ شراب، جوا، بتوں کے ساتھ استھان اور فال کھولنے کی تیر، یہ سب شیطان کے ناپاک کام ہیں، لہذا تم ان سے بچو تاکہ تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ۔